تو بہرحال یہ مسئلے جو ہے کفار قریش کا یہی تھا کہ ہمارے آبا و اجداد کو ہم نے پایا ویسی کرتے ہیں، آپ نہیں ویسی کرتے، کیا قصور ہے ہمارا، وجدنا علیہ آباءنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہدایت پر لوگ تھے، ہدایت پر تمہارے باپ دادا تھے تو تم بھی اتباع کرو۔ قل اس کے بعد فرمایا وما قدر اللہ حق، جو حضرت ابراہیم کی زندگی سے یہ تعلیمات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امت کے لیے دی، اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کو پہچانے ہی نہیں، عرفان ذات خدا کا عرفان حاصل ہی نہیں ہوا ان کو۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر، یہود رہتے تھے مدینے میں، مگر مسلم دشمنی میں اب مکے کے لوگ جاہل لوگ تھے، پورے لٹ ماسٹر تھے، اور ان کے پاس کتاب تھی، وہ اہل کتاب تھے، وہ جانتے تھے، تو یہ مکے کے لوگ ان سے مشورے لیتے تھے۔ تو انہوں نے، یہود نے ایک آدمی کو بھیجا، تو ان سے مشورہ لیا انہوں نے کہ بھئی ہمارے پاس ایسے ایسے نبی آئے ہیں، کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ تو ان کا ایکسپرٹ آیا اور بولا نہیں، اس دنیا میں جو ہے ایسا ہوتا ہی نہیں، میرے کہیں اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے پر وحی بھیجے، ایسا دنیا میں ہوا ہی نہیں اب تک۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، یہود نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی۔ اذ قالوا، یہ بول رہے ہیں ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ کسی انسان پر اللہ نے کوئی وحی نازل نہیں کی۔ قل، ان سے پوچھئے یہود سے خود، من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے پھر وہ کس نے نازل کی؟ اس کو تو مان رہے ہیں، اور پھر یہاں جھوٹ بول رہے ہیں، عداوت میں، دشمنی میں، اور وہ جو قریش جو جاہل ہے ان کو ورغلانے کے لیے۔ پھر بعد میں کیا کرے؟ بولے نہیں ہم نے بولے ایسا، وہ ایک صاحب گئے، انہیں جا کے غلط سنا دیے، ہم تو مانتے ہیں۔ نورا وہدی للناس، اور وہ کتاب تورات جو موسیٰ کو دی گئی تھی وہ نور تھی اور ہدایت تھی اس میں انسانیت کے لیے۔ تجعلونہ قراطیس، اور تم اس کو الگ الگ لوز پیپرز میں تم لکھتے ہو اس کو، تبدونہ وتخفون کثیرا، ایک آدھا پیپر جو مرضی کے خلاف ہے اس کو الگ نکالتے، بائنڈنگ نہیں کرتے تھے۔ وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، اور بعد میں تم کو قرآن کے ذریعے سے معلوم ہوا، تورات اور انجیل کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تم کو ساری چیزیں سکھائی، نہ تم جانتے تھے نہ تمہارے باپ دادا جانتے تھے، قرآن نے اتنی تفصیلات تورات انجیل کی پیش کی۔ قل اللہ، ان سے رسول آپ ہی کہہ دیجئے کہ یہ سب اللہ نے کیا۔ ثم ذرهم فی قولہم یلعبون، وہذا کتاب، اب قرآن مجید کی تعریف، یہ ایسی کتاب ہے انزلناہ مبارک، ہم نے اس کو نازل کیا اور یہ برکت والی کتاب ہے، مصدق الذی بین یدیہ، اور اپنے سے پہلے تورات اور انجیل، زبور اور صحف آسمانی کی یہ تصدیق کرتی ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور تاکہ یہ ام القریٰ مکہ اور اس کے اطراف، ام القریٰ کے معنی گاؤں کی جڑ، اصل مرکز، چنانچہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب زمین کو پہلی بار بنایا تو مکے سے شروع، کعبے سے شروع کیا اور وہاں سے اس کو پھیلایا گیا۔ ومن حولہا، اور سائنٹیفک اعتبار سے بھی لوگوں نے
مکے کو کشش کا مرکز ثابت کیا ہے. والذین یؤمنون بالآخرۃ، اور سعودیوں نے تحقیقات کی انجینئروں کے اور ماہرین کے ذریعے سے کہ جو منرل واٹر پانی میں جو خصوصیات اور جو کیمیکلز اور جو وٹامنس اس میں ہونا چاہیے مکے کے پانی زمزم میں مکمل طور پہ موجود ہے، اور دنیا کے کسی پانی میں اتنے کیمیکل اتنے منرلز موجود نہیں ہیں. سائنٹیفک تحقیق ہوئی تو فرمایا کہ یؤمنون والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اصل مسئلہ آخرت پر ایمان کا ہے کہ چونکہ یہود کو ایمان آخرت میں کیا ہونے والا اس کا ڈر نہیں ہے، اور وہ ایمان کامل پختہ ایمان نہیں آخرت پہ، اس لیے جو من میں آیا لگا رہے ہیں. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ، اور یہ ایسا بولنا یہ تو اللہ پہ جھوٹ بولنا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ کہے اور یہ کہے کہ قال اوحی الی، اور جس کی طرف وحی نہیں آئی وہ کہے کہ میرے طرف وحی آئی. ولم یوحی الیہ شیء ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ. ایک شخص تھا اس کا نام تھا ابی سرحہ، عبداللہ بن ابی سرحہ. وہ مکے میں تھا، وہ مدینے میں بھی بعد میں گیا، اور پھر جو ہے ابتدا میں ایمان لایا تو حضور اس سے وحی لکھاتے تھے، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، وہی یوں ہی آئے حضور لکھاتے تھے. اس تو قرآن مجید کی ایک مرتبہ ایک آیت نازل ہوئی تو بے ساختہ اس نے یہ کہا کہ سبحان اللہ و ماشاء اللہ، یہ کیا بہترین کلام ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تم یہ جو بول رہے ہو سبحان اللہ ماشاء اللہ، یہ پہلے ہی سے کلام اللہ میں نازل ہو چکا ہے مجھ پہ. تو انہیں کیا سمجھا، میں جو کلمہ بولا ہوں وہ قرآن میں شامل ہو گیا. جو لفظ میں نے کہا وہ قرآن میں آ گیا. ارے تو مطلب یہ ہوا کہ ہم جو بول رہے وہ قرآن میں آ رہا، مطلب قرآن اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ مرتد ہو گیا. مرتد ہونے کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر پلٹ کے آیا اسلام کی طرف، اور حضور نے اس کو قتل کا حکم دے دیا تھا. فتح مکہ کے موقع پہ حضرت عثمان غنی نے اس کو پناہ دی، اس لیے جو حضرت عثمان غنی کے ساتھ رضائی بھائی تھا آپ کا، تو حضور سے حضرت عثمان غنی نے اجازت لی تو حضور خاموش ہو گئے. بعد میں پلٹ کے پھر ایمان کی طرف وہ آیا. اس کی طرف اشارہ ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑھ کر کیا ظلم ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پہ جھوٹ کہے یا یہ کہے کہ یہ میری وحی ہے حالانکہ اس کی طرف وحی نہیں کی گئی، اور کوئی یہ کہے کہ میں بھی ویسی کلام کرتا ہوں جیسے اللہ نازل کرتا ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ. آپ اے رسول جب دیکھیں گے کہ یہ ظالموں کا حال سکرات کے وقت کیا ہوگا. والملائکۃ باسطوا ایدیہم. فرشتے اپنے ہاتھ ان کی روح نکالنے کے لیے ان کے واسطے عذاب پیش کرتے ہوں گے. اخرجوا انفسکم. اور بولیں گے کہ تم اپنی جان کو نکالو. اس وقت کیا عالم ہوگا اور کیا کریں گے. الیوم تجزون عذاب الہون. قیامت میں ان سے کہا جائے گا کہ ذلت کا عذاب تمہارے لیے ہے. بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق. ناحق باتیں جو اللہ کے خلاف کہتے تھے. وکنتم عن آیاتہ تستکبرون ولقد جئتمونا فرادا. حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ بندے جو کمایا تھا وہ کیوں نہیں لایا ساتھ.
اس کو کچھ لایا ساتھ اپنے، بولے مولا بہت کمایا، بڑی محنتیں کی اور سب چھوڑ کے آنا پڑا، کچھ نہیں لا سکا یہاں، بلڈنگیں تھی، کاروبار تھے، کمپنیاں تھی، بیلنس تھے، کاریں تھی، مگر کچھ نہیں لا سکا میں۔ اچھا پھر آخرت کے لیے تو نے جو اعمال خیر بھیجنا چاہیے تھا اس میں سے کیا بھیجا؟ تو حضور فرماتے ادھر ادھر دیکھے گا، کچھ نظر نہیں آئے گا اور بولے گا مولا میں کچھ بھی نہیں لایا، آگے اپنے سے پہلے کوئی اعمال بھی میں نے اچھے نہیں کیے، کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو حضور فرماتے ہیں اس آیت میں اسی کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔